اس زمانے میں انگلش کو تھوڑا ڈیموٹیویٹ کیا جاتا تھا. 70s کی میں شاید بات کروں تو اس زمانے میں جو اسلامک چیزیں تھی ایک جنرل وہ جو تھا اپروچ تھا کہ بھئی انگلش میں آپ نہ پڑھیں یا انگلش کو آپ نہ ترجیح دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس زمانے میں یہ تھا کہ بھائی آپ اپنے روٹ سے جو ہے کٹ جائیں گے. تو how tough it was for you to learn English and then incline towards writing into English media. Absolutely. There people would look down upon English language education because they would think کہ ہمارا پورا سرمایہ اردو میں ہے لہذا اردو میں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ برہانی وغیرہ میں جو مائنورٹی انسٹیٹیوشنز تھی جو انگریزی بظاہر تھی لیکن جس میں مائنورٹی جو تشخص ہے, جیسے ہمارے اسکول میں جب بھی جو ہے راشٹر گیت کے بعد جو ہے ہمارے پاس تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتا تھا جی. ہر روز جو ہے. اب ہماری جو ساتھی ہیں جو جناب جوش سر کی بیٹی ہوا کرتی تھی زینب جوش جو اس وقت وہاں واشنگٹن یو ایس میں ہے اور وہ زبردست ان کا ایک حلقہ ہے, وہ جو ہے تلاوت قرآن پاک سے جو ہے ہماری اسمبلی کا آغاز ہوتا تھا انگریزی میں. تو ہم اپنی کلچر سے جو ہے جڑے رہے ہر وقت سورہ فاتحہ سے ہم لوگ شروع کرتے تھے. تو چھوٹا اسکول تھا, اقدار اس میں تھی, ویلیوز اس میں تھی, تو اس میں خدشات کم تھے کہ یہ بنسبت آپ سینٹ فرانسس میں چلے جائیں کہ کرسچن مشنریز ہیں یا ہولی کراس میں چلے جائیں تو معاملہ کچھ اور ہے, کوئیڈ ایجوکیشن ہے, لڑکے لڑکیاں مل رہے ہیں. تو پرانا زمانہ تھا, اورنگ آباد ایک چھوٹا تھا. لوگ یہ اگر آپ ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی بات کریں تو وہ زمانہ تھا کہ آپ کو اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو تانگے کے باہر جب خواتین نکلتی تھی تو دونوں بازو سے لوگ چادر پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ خواتین تانگے میں بیٹھ سکے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے. یہ وہ زمانہ تھا اورنگ آباد کا, بہت لوگ شاید کم جانتے ہوں گے. تو اب اسی زمانے میں پھر میں نے جے این ای سی کو ترجیح نہیں دی. میں نے کہا کہ اتنی محنت کے بعد اگر آپ کو وہ مارکس اور وہ پرسنٹیج نہیں آئے ہیں جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ہو, اور پھر اگر آپ پیسے دے کے اگر پڑھیں گے تو دس از ناٹ سم تھنگ گڈ. میرے ضمیر نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں اپنے والد کے 8,000 روپے فیس پر ایئر یعنی 5 سال کا وہ کورس تھا 8 5 40 یا 60 پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تو میں نے اس کو ترجیح نہیں دی اور میں گورنمنٹ کالج پہنچ گیا. تو وہاں پہ ایک انگریزی کے پروفیسر بڑے اچھے استاد تھے بوندرے, وہ ایڈمیشن کمیٹی کے انچارج تھے بی اے میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں انگریزی بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بڑا مطلب حیرت کا یہ کیا تھے کہ اس میں پرسنٹیج جو 72% تھا 12th میں ہمارا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تو سائنس کے سبجیکٹس تھے 12th میں اور آپ تو بی ایس سی وغیرہ چاہیں انجینئرنگ میں اپلائی کریں. تو اس زمانے میں کنسپٹ ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس زمانے میں تھا پروویژنل ایڈمیشن کا ایک کنسپٹ ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پروویژنل ایڈمیشن یہاں لے لیں اور آپ جو آپ کے اوریجنل سرٹیفکیٹ تھے وہ سبمٹ نہ کریں, آپ اس کو اپنے دوسرے پروفیشنل کورسز میں ڈالیں اور جب اگر آپ کو وہاں خدا نخواستہ نہ ملے تو پھر آپ اس کو لاسٹ ریزورٹ کہہ کے بی اے میں آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں جس چیز کو فرسٹ ترجیح دینا چاہتا ہوں آپ اس کو مجھے لاسٹ ریزورٹ کہہ رہے ہیں. I want to do BA and I'm interested in doing English literature. تو اچھا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں انگریزی کا پروفیسر وغیرہ بنوں گا, اس لیے پروفیسر بننا میرے ذہن میں نہیں تھا, میرا مقصد کچھ اور تھا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے وہاں پہ جب ایڈمیشن ہوا گورنمنٹ کالج میں نے انگریزی انگلش لٹریچر لیا, پولیٹیکل سائنس لیا اور 3rd سبجیکٹ اس میں سائیکالوجی. تو